پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور جناب پروگرام کے اس حصے میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر۔ تو جناب اب عرض یہ ہے کہ یہ کیونکہ براہ راست سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم آپ کی لائیو کالز کو بھی شامل کریں گے۔ اب سے کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شریک ہو سکیں گے۔ اور چند گزارشات سیگمنٹ کے آغاز سے قبل وہ یہ کہ آپ پروگرام میں جب بھی کال کیجئے ایک تو مختصر گفتگو کیجئے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ صحت کے حوالے سے، کیونکہ سیگمنٹ ہے اس میں بات صرف صحت کے حوالے سے ہوگی۔ تو اس میں جب بھی آپ نے بات کرنی ہے پروگرام میں، وہ ٹیلی فون جس سے آپ نے کال ملائی ہے اس پہ آپ نے ہماری آواز سننی ہے اور اسی پہ ہماری بات کا جواب دینا ہے۔ ٹی وی کے قریب جا کر اگر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے اور اس پہ ہماری آواز سن کر پھر جواب دینے کی کوشش کریں گے تو آپ سے بات ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی اور کالز کو جو ہمیں ڈراپ کرنا پڑتا ہے بہت ساری اس وجہ سے، تو آج بھی اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، تو بہت ساری کالز کو اسی لیے ڈراپ کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ معزز مہمان تشریف فرمائیں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب جو کہ ایک ہربلسٹ ہیں، اور ان سے ہم یہ ہفتہ وار ہمارا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج ہی کے روز پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے۔ معزز مہمان کو پہلے خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اب یہ فرمائیے گا کہ عید کا موقع ہے اور ایک سوال جو سال ہر سال ہوتا آیا ہے وہ یہ کہ بڑی عید کے موقع پر گوشت کھانے کے بعد معدے کی تکلیف، ایسیڈیٹی اور اس طرح کے مسائل کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ کیا کیا جائے ایسی صورت میں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ حفظ ما تقدم اگر کوئی دوائی اگر لی جائے تو اس سے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر صاحب، سب سے پہلے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور دیکھنے والے ناظرین، سننے والے ناظرین کو، اور وہ ناظرین جو کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کرتے ہیں، چاہے K21 کا پلیٹ فارم ہو یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا، ان سب کو تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ایڈوانس عید مبارک۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں اگر ہم اس کی تہہ تک جائیں گے تو شاید یہ 1 گھنٹے کا پروگرام بھی کم پڑ جائے، اور ایک لمبی تفصیل ہے اس حوالے سے کہ بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ جدید بیماریوں کے سبب بن رہی ہے، چاہے اس کے ہم لائف اسٹائل کی بات کریں، فوڈ اسٹائل کی بات کریں، یا چاہے ہم اس طرح کے بے دریغ مسالہ جات کے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مسالے آپ کو اوریجنل نہیں مل رہے مارکیٹ بالکل سے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا کہ یہ جن برتن میں آپ کھانا بنا رہے ہیں آج کے دور میں، ان برتن میں کھانا بنتا نہیں ہے، گلتا ہے، سڑتا ہے۔ سڑتا ہے۔ گلنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی آم کی پیٹی کے اندر کاربیٹ رکھ دیا اور ایک اس کا جو وقت ہے، اس وقت کے گزرنے کے بعد بھی اس کو نہ نکالا تو اندر آم سڑ گئے، سڑ گئے۔ گل گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ کھانا سڑتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ رائٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں لال مرچ کا بے دریغ استعمال، اور کسی بھی چیز کا بے دریغ، چاہے وہ گوشت ہو، بے دریغ استعمال کے تینوں وقت کے بس وہی چل رہا ہے۔ یعنی آپ نے اس کے اندر ترتیب بنانی ہے کہ اگر آپ گوشت بنا رہے ہیں ساتھ میں کوئی آپ دال ڈال لیں، آپ کوئی ساتھ میں کوئی سبزی وغیرہ یوز کر لیں، اور بے دریغ لال مرچ کا استعمال نہ کریں۔ مسالہ جات اچھے گھر کے بنانے کی کوشش کریں، اور برتن جو ہے وہ مٹی کے برتن کی بہت بڑی ایک ویلیو ہے، اس میں دیر سے بنتا ہے کھانا، مگر یقین کریں اس میں کھانا بنتا ہے، ذائقہ آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ مسالہ جات سے ایک زبردستی کے ذائقے بنائے جاتے ہیں، مگر یقین کیجئے کہ کھانا اس میں بڑے ہی مضر صحت ہوتا ہے۔ پھر پکوان تیل بناسپتی گھی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں نے وہی بتایا کہ اس طرح کی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ اگر ہم جائیں تو بات بہت دور تک نکل جائے گی۔ بالکل ٹھیک تو اس حوالے سے میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو میڈیکل کے، صحت کے جو ہمارے ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی ایک اویئرنیس پروگرام شروع کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہمارے علماء اکرام ہیں یا لیڈران ہیں، حکمران ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی، کیونکہ عوام ان سے محبت کرتے ہیں، فالو بالکل ٹھیک کرتے ہے۔ ہیں، بالکل ان کا ٹھیک بڑا ہے۔ فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں لوگوں کو کے دیکھیں۔ اندر جو ہے وہ آگہی فراہم کی جائے۔ اچھا، اب یہ کلیجی کا استعمال، اب کیونکہ عید کا موقع ہے نا، سوال اسی نوعیت کے ہوں گے، یہ وہ کلیجی کا استعمال کہ وہ چیز ضروری ہے اور یہ سنت عمل ہے کہ اس کا کلیجی کھا کر دن کا آغاز کیا جائے،
یہ فرمائیے کہ اب جو ہمارے یہاں جس طرح استعمال ہوتا ہے اس میں لوگ سارا دن سینے پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں استعمال؟ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مسجد میں جانا منع ہے، یا نماز کے قریب مت جاؤ، ایسی نماز کچھ کے ہے۔ قریب مت جاؤ، بالکل ٹھیک ہے، اب اس سے آگے پیچھے بھی کچھ الفاظ ہیں نا کہ نشے کی حالت میں نہیں بالکل جانا۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یقیناً سنت تو ہے، مگر کیا وہ سنت اس طرح ہے جس طرح سنت ادا کی جا رہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی اس طرح کوئی کھانا تناول فرمایا بالکل کہ آپ کے معاملات چل رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ اس حد تک کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ 75% جو ہے اپنے پیٹ کو خالی رکھا، بالکل ایسا ہی، 25% جو ہے وہ کھانا تناول فرمایا، بالکل ٹھیک، اور یہی سکھایا، یہی تربیت دی۔ پھر اس طرح کا بے درے شوربے والا پانی والا سالن جی کہ پانی بڑھا دو، اڑوس پڑوس کو بھی ہو جائے۔ جی ہمارے ہاں جی، تو وہ بھنی سی کلیجی بنتی ہے اور ایسا ہی ہے، شدید ترین مسالے خطرناک ڈالے جاتے ہیں کہ وہ کھانا بعد میں مکمل ہوتا ہے، طبیعت پہلے خراب ہونا پہلے شروع ہو خراب جاتی ہے۔ ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی تو ہے، وہ ہم اسٹارٹ سے ہی جو ہے وہ عید کا غلط استعمال ایک گوشت کا شروع کر ایسا ہی دیتے ہے، ہیں۔ پھر اس الحمدللہ، کو بالکل، گلانے کے لیے جو مسالہ جات ڈالے جا رہے ہیں آج کل، پاؤڈرز ڈالے جا رہے ہیں، پھر کوئی چمچ کوئی چھالیے کا استعمال بھی کر رہا ہے، جی جی تو جی یہ جی جی، شدید نقصان دہ چیزیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا اب وہ کیونکہ وہ سوال ہیں جو آ رہے ہیں، اب مشاہدے میں آپ کے بھی یقیناً آتے ہوں گے، وہ ٹھنڈی بوتل جو ہے وہ فرائض منصبی میں شامل ہے کہ جب بھی گوشت کا استعمال ہو اوپر سے اس کی وہ ایک لیئر لگائی جاتی ہے ہضم کرنے کے لیے، فرمائیے گا ذرا اس۔ گوشت یا رائس کا استعمال ہم جو بھی کھانا پینا بلکہ کہہ لیں، یا تندور کی روٹی ہم جو جس طرح سے دیتے ہیں، تو اس کے اندر تو یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ وہ گیسز اس کے اندر اس طرح کاربوہائیڈریٹ بھی ہے، اور پھر اس کے اندر کیلوریز کی اگر ہم بات کریں، پھر اس کے اندر جو گیسز کا استعمال کیا جاتا ہے، جی جی، اس کا استعمال تو آلریڈی آپ جو میدہ کھا رہے ہیں، تندور کی روٹی، کیونکہ گھر میں تو نہیں چپاتی روٹی یا پراٹھے بنا کے کوئی بالکل دیسی گھی ایسا کے ہی، بنا کے دیے جاتے ہیں مہمانوں کو، یا گھر میں اپنی بالکل ٹھیک ہے، فیملی کو وہ تندور کی روٹی آتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ عید کے موقع پہ تندور بند ہو جایا کرتے تھے، اور تندور والوں نے اگر کوئی کام کرنا ہو تو سال کے 2 مواقع ہوتے تھے، ایک بقرعید اور ایک رمضان، جی، کہ وہ تندور وغیرہ توڑ کے اس کی ریپیرنگ کا ریپیئرنگ کام اور کرتے تھے، ساری چیزیں بالکل ہوتی ایسا ہی تھیں۔ ہے، مگر اب تو الحمدللہ تندور بھی صبح 8-9 بجے سے جو ہے وہ آپریشنل ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو اب وہ بہت شدید نقصان دہ۔ پھر اس کے ساتھ وہ کلیجی کا استعمال زبردستی گلائی گئی، بہت سارے اس میں مسالے جات جو اس طرح کے ڈالے گئے، اور صبح ہی صبح فاسٹنگ میں جب آپ اس طرح کی کنڈیشن کی چیزیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی بیماری تو پھر پکا پھر شام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلینکس پہ ڈرپ لگانے والوں کے رش لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی ایسا ایک ہی ہے، سیزن ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سیزن ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور بدہضمی کی وجہ سے پھر ایک گولی ہوتی ہے چھوٹی، ہمارے یہاں بڑے لوگ پسند کرتے ہیں اس کو، صبح شام اس کو کھانے کے ساتھ لیتے ہیں، تو وہ پھر اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پھر صبح جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں اور شام میں پھر وہ ڈرپوں کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو بہرحال اس سے بچنے کی ضرورت ہے، میانہ روی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ گوشت کا استعمال یقیناً اس عید پہ ضروری ہے، لیکن یقیناً ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں بھی یہاں پر تذکرہ ہوا ہے۔ اچھا جی، اب اسی سے جڑی تھوڑی سی اور بات آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ اس موقع پر یہی سب سے زیادہ سوالات ہوتے ہیں، جو مختلف کرونک ڈیزیزز کا لوگ شکار ہیں، اور کہیں کہیں پر ہم بڑے کا گوشت ان کو پابند کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگ ہیں، وہ اس کا استعمال یا تو نہ کریں یا بہت کم کریں، ان کے لیے کیا رائے ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر استعمال کرنا ناگزیر ہو جائے تو کیسے اس کا استعمال کیا جائے؟ دیکھیں ڈائبٹک پیشنٹ کو تو کوئی ایشو نہیں ہے، مگر اس میں اگر ہم کڈنی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں، یا کسی کو اسٹمک پرابلم ہے، یا کسی کی جسم میں زخم کی اسکن پرابلم ہے، تو اس کے اندر یہ نقصان کرتا ہے۔ مگر ہم اگر قربانی کا گوشت قدرے بہتر ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر ایک پریشر والا یا دیگر طریقے سے، کیونکہ ہمارے مصباح خانے کے اندر باقاعدہ اس طرح کا کوئی نظام بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا ذبح کر کے ایک حد تک نہر کر کے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو گوشت کا ٹیسٹ بڑھانا ہے تو آپ نے اس کو مکمل جو زبردستی نسیں اور کاٹ کے اس کا دم ختم کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی چھری پھیر کے رک وہ جائیں، چھوڑ دینا، چھوڑ بالکل دینا، ٹھیک ہے، اور اس پہ زبردستی پانی ڈالنا اس وقت بھی ہماری قربانی کے جانوروں میں بھی ہونے لگا ہے اب تو، کیونکہ ہمارے قصائی حضرات بیزی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بالکل صحیح، تو بس وہ چاہتے ہیں کہ یہ بس فوراً ہی تیار ہو جائے جانور اور بالکل ہم ایسا ہی آگے ہے، نکل جان جائیں۔ چھوٹ گیا، تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا ان کو پابند کریں، جب آپ ان سے ڈیل کریں، کمٹمنٹ کریں، جب ہی ان کو کہہ دیں کہ یار مکمل اس طرح سے نہیں، آپ نے زبردستی کرنا، جو ایک لمٹ ہے بالکل صحیح، جو دین اسلام نے بھی رائج کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے وہاں تک اس کو ذبح کرنا ہے،
اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ اس کے جو بلڈ کا معاملہ ہے، جو فاسد مادے ہیں، جو چیزیں سارا ٹاکسن وغیرہ نکل جائے، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ ایک تو وہ گوشت آپ کے لیے مضر صحت نہ بنے، جی اور دوسرا یہ کہ اس میں ٹیسٹ بھی آئے اچھا، اور آپ کو مزہ بھی آئے، اور وہ گلے بھی جلدی، آپ کو کوئی غلط طریقے استعمال نہ کرنا پڑے۔ نہ کرنا پڑے، تو اس چیز کی پابندی رکھنا ضروری ہے، اور اس کے معاملے میں احتیاط بے حد ضروری ہے خوراک کے معاملے میں۔ تو جناب یہ ضرور ہے کہ استعمال کریں، جیسا بھی بتایا گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ عید کے موقع پر یہ گوشت کو کس طرح بنوانا ہے، جیسا بھی بتایا گیا ہے، تو ایک شرط ہے، اس کو اگر پورا کریں گے اس کے بعد ہی پھر آپ جو ہے وہ اس کو، جیسے بھی بات ہو رہی ہے گلانے کے لیے مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو شاید اس کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا جی، اب ادویات کے استعمال کے حوالے سے آتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی بات کو اب آگے لے کے جائیں گے، جو مختلف معاملات ہیں جس میں شوگر کے حوالے سے ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں، ذرا اس کا میں چاہوں گا ذرا یہاں تذکرہ ہو کہ آپ کی ادویات کیا کام کر رہی ہیں، اور پھر جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں لوگ، اب وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہ لا علاج ہے، تو آپ کی تحقیق کہاں تک پہنچی ہے اس حوالے سے، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کی جائے۔ جی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ تمام مرض کا علاج، جب اللہ تعالیٰ مرض اتارتے ہیں، بیماری اتارتے ہیں، تو اس سے پہلے اس کا علاج اتارا بالکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ بات کہنا، میں تو کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم جانے انجانے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہے، اور آپ کو اس کی دوائیں زندگی بھر کھانی ہیں، اور جو بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اب جو بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، میں آپ دیکھیں کہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ جی تو بینگ اے مسلم ہمیں سوچنا چاہیے اس طرح کے الفاظ ادا کرنے سے پہلے ہمیں اپنی دین کی معلومات پوری ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ جی کی بات، ان تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے پہلے۔ اب جب ہم لا علمی میں اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں تو یہ کفری الفاظ بھی کہلاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جب میں نے یہ تمام چیزوں کی اسٹڈی کی اور چیزیں دیکھی تو اس پہ تحقیق شروع کی، تو الحمدللہ آج ڈیلی 2-4 پیشنٹس کی ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ وہ اپلوڈ بھی ہو رہی ہیں، جس میں اس میں موبائل نمبر، پیشنٹ کا ایڈریس، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور پیشنٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ڈائبٹیز کیسے ختم ہوئی، 20 سال، 25 سال، 15 سال پرانی۔ الحمدللہ رزلٹ بہت اچھا ہے، جبکہ ہر پیشنٹ ویڈیو نہیں بنواتا، پھر بھی رزلٹ بہت اچھا ہے۔ پہلے ہی دن تمام ادویات، انسولین ہم بند کروا دیتے ہیں، شوگر پہلے دن کنٹرول ہو جاتی ہے پیشنٹ کی، اور 90 دن کا ہم ٹائم دیتے ہیں، اس میں تقریباً 99% پیشنٹ الحمدللہ سکسیسفلی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بلکہ 50% پیشنٹ تو ایسے ہیں جو 1-1.5 مہینے میں ہی ان کو ادویات کی آگے ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل تو ٹھیک ہے، الحمدللہ ایک اچھا سکسیس ریٹ ہے، اور اس پہ کام کریں، ایک نارمل زندگی پیشنٹ گزار لیتا ہے۔ کلینک آنے والے پیشنٹ کو میں یہ کہتا ہوں کہ آج اپنی تصویر آپ کھینچ لیں، اور 15 دن مہینے بعد اپنی تصویر کھینچ لیں کہ شوگر اور دیگر ادویات کی وجہ سے آپ کے چہرے اور جسم کی کمزوریاں، ازواجی زندگی کے معاملات، چہرے کی بے رونقی، آپ ہارڈ ورکنگ نہیں کر پاتے، فیملی کے لیے حلال رزق آپ اچھا نہیں کما پاتے، تو ان سب چیزوں میں بہت بہتری آ جاتی ہے الحمدللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ادویات کے ذریعے یقیناً ممکن ہے۔ اچھا، گزشتہ روز بھی چند ایک سوالات ایسے آئے تھے جس کے اوپر ہم نے سوچا کہ جب موقع ملے گا ضرور گفتگو کریں گے، وہ گردے سے جڑے جو مسائل تھے، اس میں ایک گردوں کا سکڑنا ایک جگہ جو ہے ایک شکایت آئی کہ وہ پتہ چلا ہے ٹیسٹ کے ذریعے کہ سکڑ گئے ہیں، کیا وہ اپنی اصل حالت میں بحال ہو سکتے ہیں، یا اگر کوئی مکمل طور پر کڈنی اگر ڈسفنکشنل ہو، جیسے کہ ہمارا آپ اس پہ بات کرتے آئے ہیں کہ اگر کوئی چیز جسم میں خراب ہو جائے تو اس کو نکال دینا ضروری ہوتا ہے، یہاں پر کیا کہیں گے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کو دوبارہ سے ریکور کیا جائے؟ فرمائیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ پرہیز جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جو دیگر طریقہ علاج کا استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، وہاں پر پرہیز کو ہم اہمیت نہیں دیتے، تو کچھ چیزوں کے اندر پرہیز کا بڑا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث شریف کے مفہوم ہے کہ پرہیز ادویات کی ماں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اگر آپ پرہیز کا معاملہ کرتے ہیں اور ادویات بھی لیتے ہیں تو یقیناً فائدہ ہوتا ہے، اور یقیناً یہ ریکور ہو سکتے ہیں، نہ بالکل صرف یہ ٹھیک ہے، بلکہ آپ کے ڈائلیسس والے کیسز کے اندر بھی بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ممکنات میں شامل ہے کہ یہ جو سکڑنے کا جو خاص طور پہ ایک مسئلہ آیا تھا، تو یہ ان کے لیے ہے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی علاج ممکن ہے۔ دیگر بیماریوں کے حوالے سے، ڈائلیسس کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے، فرمائیے گا کہ کس حد تک یہ ڈائلیسس پہ جانے کے بعد واپسی ممکن ہے، یا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے جیسے پہلے فنکشن کیا کرتی تھی کڈنی،
وہ بحال ہو سکتا ہے، فعال ہو سکتا ہے سسٹم دوبارہ؟ آپ اگر میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے پیشنٹس کی ویڈیو ملیں گی جن کے نمبرز اور ایڈریسز بھی موجود ہیں کہ جو ڈائلیسس پہ تھے، جن کا کریٹینائن 20 17 22 اس حد تک بڑھ چکا تھا. الحمدللہ آج وہ ان کا کریٹینائن 1.2 اور یوریا جو ہے وہ 50 سے نیچے ہے الحمدللہ، اور وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں. اس کے لیے ہم یہ ہے کہ میڈیسن سے تو ہم ایک عرصے سے علاج کر رہے تھے اور رزلٹ الحمدللہ اس کا بہت بہتر تھا. اس کو کیونکہ پیشنٹ صبر نہیں کرتا، ڈائلیسس تو ساری زندگی کرا لے گا، مگر جب وہ ہمارے ہربل ہیلتھ کلینک میں آئے گا، ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے پاس آئے گا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی جادو ہو جائے. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک باتھنگ ٹب کا سلسلہ ایک شروع کیا اور الحمدللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. ایون کہ اس کے ریزلٹ تو اتنے اچھے ہیں کہ اگر پیشنٹ جیسے ہی بیٹھتا ہے پانی کے اندر آدھے گھنٹے کے لیے تو سمجھیں اس کا ڈائلیسس کا عمل ایک طرح سے شروع ہو جاتا ہے اور وہ کام شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ. اس میں ہم نے خصوصی طور پہ ادویات بنائی ہوئی ہیں جو ہم اس پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور 40 سینٹی گریڈ کے اوپر ہم کم سے کم 30 منٹ پیشنٹ کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں 2 سے 3 دفعہ یہ سیشن لینا چاہیے ایک دن کے اندر. تو الحمدللہ بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں. اس کے اندر پیشنٹ ریکور بھی کر رہے ہیں. اس کی فیڈ بیک آپ کو ہمارے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پیج ہے، وہاں سے مل جائے گی. ٹھیک ہے. لیور کے حوالے سے چند سوالات تھے جو موصول ہوئے، اور اب یہ مرض جب بگڑ جاتا ہے، پیچیدہ ہو جاتا ہے، تو پھر قابو سے باہر ہو جاتا ہے. اور یقیناً ہم ہمیشہ یہ بات کرتے آئے ہیں کہ جو یہ طبی طریقہ علاج ہے، یہ تھرڈ آپشن جو ہے وہ بن چکی ہے. اب کہنے کا مقصد یہ کہ معاملہ خراب ہو جانے کے بعد ہی لوگ رجوع کرتے ہیں، وہاں سے پھر وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں. اب جگر کے امراض کے اندر ذرا فرمائیے گا یہ کس حد تک ممکن ہے؟ جی دیکھیں، لیور کی ہم اگر بات کریں، جگر کے حوالے سے ہم بات کریں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ پوری باڈی کا نہ صرف ٹمپریچر کنٹرول رکھنا بلکہ آپ کے تمام جو فیٹ کے معاملات کو دیکھنا، آپ کے بلڈ کے معاملات کو دیکھنا، تو یہ غلط نہیں ہوگا اور ایک بہت اہم آپ کا حصہ ہے باڈی کا. دیکھیں، مزاج کے اعتبار سے بات کریں تو 3 قسم کے مزاج ہیں. ایک مزاج وہ جو کہ اعصابی نظام ہوتا ہے، آپ کے اعصاب کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، آپ کی بونز کو، آپ کے برین کو، سی این ایس کو اور تمام ایکزونز، نیورونز، پورا ایک سی این ایس کا سلسلہ دیکھ رہا ہوتا ہے. دوسرا جو ہماری نظر میں جو ایک تحقیق ہے اور جو طب کے اندر مشہور ہے، وہ عضلاتی ہے. عضلاتی کے اندر آپ کے جتنے بھی عضلات ہیں، جتنے بھی اس طرح کے آرگنز ہیں، جتنے بھی غدود ہیں، جس میں آپ کے جگر ہے، جس میں آپ کا دل ہے، جس میں آپ کے خاص طور پہ دل کے حوالے سے بات کروں گا. اسی طرح جو تیسرا ہمارا جو ہے وہ ہے صفراوی. اس میں جو ہے ٹوٹلی لیور کے فنکشنل کو، تمام چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جہاں پر بھی ہم لائف اسٹائل کو چینج کرتے ہیں، جہاں پہ بھی فوڈ اسٹائل کو چینج کرتے ہیں، وہاں پر یہ پھر جب جگر کی بیماری میں بات کریں تو ہیپاٹائٹس پہ بھی بات نکل آتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی مرض لا علاج ہے. کچھ انجیکشن لگا کے وقتی طور پہ مرض کو دبا دیا جاتا ہے، مگر کچھ عرصے بعد جب دوبارہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ایون کہ آپ کو بستر مرگ تک پہنچا دیتا ہے. تو اس کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی بیماریوں کا جب بھی آپ علاج کریں تو آپ نیچرل طریقے پہ آئیں اور تھرڈ لائن آف تھراپی نہ بنائیں اس کو، آپ فرسٹ لائن آف تھراپی بنائیں. کیونکہ آپ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے، جب آپ کے ہمارے کلینک پہ جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کے پاس 5 سے 10 کلو تو رپورٹس کا وزن ہوتا ہے صرف. کہ آپ کتنی رپورٹس دیکھیں گے اور پتہ نہیں کتنی دفعہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہوتا ہے، کتنی دفعہ ڈریپ، انجیکشن اور چیزیں ساری. تو ان چیزوں سے باہر لے کر آئیں. یہ نہ صرف ایک تکلیف دہ عمل ہے بلکہ ایکسپینسو ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کو اندر سے ختم کر دیتا ہے. تو علاج یقیناً ممکن ہے، ریکوری بھی ممکن ہے، اور اس کے لیے آپ اپنا لائف اسٹائل، فوڈ اسٹائل چینج کیجئے اور ساتھ ساتھ نیچرل طریقہ علاج پر آ جائیں. نیچرل طریقہ علاج کے اوپر آئیے، یہی اس کی شرط ہے اور یہی بہترین طریقہ. اور ایک چیز میں ہمیشہ اس چیز کا تذکرہ کرتا ہوں اپنے سارے پروگرامز کے اندر، یہ فرسٹ لائن آف تھراپی اگر یہ ہوگی تو زیادہ بہتر ہوگا، امکانات زیادہ ہوں گے ریکوری کے اور زیادہ تیز ہوگی. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم اس طرف جاتے ہیں اس وقت تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے اور پھر ہم امید رکھتے ہیں کسی معجزے کی، میریکلز جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ طبیب کے پاس جائے گا اور یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. تو اگر یہ پہلا آپشن ہوگا تو یقیناً صورتحال جو ہے وہ مزید خراب نہیں ہوگی، اور یہی ایک سب سے ضروری چیز ہے.
اچھا جی، اب ادویات کے حوالے سے لوگوں کے اندر ابھی بھی ابہام پایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی جوڑوں کے مرض کے لیے جو ادویات دی گئی ہیں اور کیا کریں، کویکس ہیں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ، تو کچھ ایسی چیزوں کا استعمال ہوا، کچھ ایسے سبسٹنس کا استعمال ہوا ہے کہ جو کہ وقتی طور پہ ریلیف دے سکتی ہیں، وہ کہ ہے وہ بھی ہربل میڈیسن ہی، لیکن اس کے اندر اس کی آمیزش ہے. اب وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جب اس کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سے وہ درد واپس آ جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈپینڈنسی اب دوا کے اوپر ہو گئی ہے. کیا ایسا واقعتاً ہو رہا ہے؟ فرمائیے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہربل علاج میں اور جو دوسرا طریقہ علاج اس وقت رائی اس میں یہی فرق ہے کہ ہربل میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کچھ پرسپشن ہے، کچھ مشہور ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بد سے بدنام برا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایک باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہربل علاج کو بدنام کیا گیا. جس طرح ایک بات بڑی مشہور ہے کہ آپ ہربل طریقہ علاج کے استعمال کریں گے تو آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مگر میں دیکھنے والے، سننے والے اور بولنے والوں سے یہ معافی کے ساتھ ایک گستاخی کرتے ہوئے عرض کروں گا، پوچھوں گا کہ کیا آپ کبھی کسی گردہ خرابی کے مراکز گئے؟ آپ ڈائلیسس سینٹر گئے اور وہاں جا کے آپ نے خود تحقیق کی. اس کے لیے کوئی ایک راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ جائیں، آنے والے مریضوں سے پوچھ لیں، ان کا نام نمبر لے لیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ ہسٹری پوچھ لیں کہ یہ کس طرح سے یہ مرض لاحق ہوا. ٹھیک. تو اگر آپ دیکھیں گے تو 99% ان کا لائف اسٹائل، فوڈ اسٹائل یا ان کا طریقہ علاج، وہ طریقہ علاج کہ جو طریقہ علاج اس وقت مشہور ہے کہ بہت سیو ہے، 99% اسی طریقہ علاج سے گردے خراب ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو ڈاکٹرز درد انسانیت رکھتے ہیں وہ سچ بھی بتا دیتے ہیں. تو اسی طرح ہم اگر بات کریں درد کے حوالے سے، اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں درد کا علاج، تو ہربل کے اندر درد کا علاج آج تک نہیں بنایا گیا. ٹھیک. کوئی پین کلر نہیں بنائے گئے کیونکہ پین کلر کے نام پہ جو ایک میڈیسنس اور اس کی بڑی وسیع رینج ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، وہ بھی ایک دھوکہ ہے اور جھوٹ ہے. یہ سب کو پتہ ہے. کیونکہ پین ریلیکسیشن تو آپ کہہ سکتے ہیں، مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پہ مینج کر دے، پین کو ختم نہیں کرتی کوئی بھی دوا. ٹھیک ہے. اب وہ جو آپ وقتی طور پہ دوا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے سی این ایس سے متاثرہ جگہ کا رابطہ منقطع کر دیتی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ درد بہتر ہو گیا اور بعد میں وہ تکلیف، وہ مرض بڑھ جاتا ہے. طب کی دنیا میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ طب کی دنیا میں درد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر درد نہ ہو تو ماں بچہ نہ جن سکے. درد نہ ہو تو آپ کی آنکھوں میں کیا ہوا، دل، جگر، گردے، پھیپھڑے میں کیا ہوا، ہڈی کہاں سے ٹوٹی ہے، آپ کے اندر کوئی سسٹم خراب ہے، آپ کے کان کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کی ناک کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کے منہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کے اسٹمک میں کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ سب درد انڈیکیٹرز ہی بتاتے ہیں کہ کس مقام پر کس طرح کی بیماری یا انفیکشن پیدا ہو گیا ہے. تو اس کے لیے ہم پھر درد کی وجہ کو ختم کرتے ہیں طب کی دنیا میں. ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانک دیا جائے. اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی میڈیسن میں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ وہ کسی بھی قسم کا درد ہے تو وہ اورل لے لیں، زیادہ درد ہے تو وہ پھر اس کو انجیکٹیبل کی صورت کے میں اندر کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے جو پین کلر کا کام کرے، اور اگر وہ کر رہی ہے تو اس کے اوپر کوشچن مارک ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر کوئی ایسی میڈیسن ہے جس سے فوری آپ کو ریلیف مل رہا ہے درد سے، تو یہ استعمال کرتے وقت احتیاط رکھیں، کیونکہ یہ چیز ابھی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ جناب حکمت کے اندر کم از کم ایسی جو فوری ریلیف کے لیے پین کلر جیسے ہم استعمال کرتے ہیں مختلف ایلوپیتھک میڈیسنز، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر آگے اب دیگر معاملات کی طرف بھی ہمیں بڑھنا ہوگا. اب ادویات کے اوپر ڈپینڈنسی ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سبجیکٹ بن چکا ہے، خاص طور پہ تھائرائڈ کے کیسز کے اندر مسلسل ادویات کا استعمال ہے، لوگ اس کو نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں. حکمت کے اندر اس کا کیا طریقہ ہے اور کس حد تک نتائج آئے ہیں؟ لوگ نتائج میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ اگر ایسے کیسز ہیں تو کیا نتائج اس کے؟ الحمدللہ جس طرح ہم دیگر امراض کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر ہم تھائرائڈ کی بھی بات کریں تو ویری فرسٹ ڈے ہم بڑی مشہور 1-2 ادویات ہیں جی، ان ادویات کو ہم بند کروا دیتے ہیں ویری فرسٹ ڈے. ٹھیک ہے. اور پہلے دن جب وہ ادویات بند ہو جاتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے چیزیں ریکور ہونے لگتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے خطرناک ہیں اور اس بیماری کی بھی اپنے سائیڈ ایفیکٹ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ والدین نہیں بن سکتے. آپ کے جسم میں غیر ضروری بال اگر خاتون ہیں تو آنا شروع ہو جائیں گے، جسم موٹا یا بہت زیادہ لاغر کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ شوگر، بلڈ پریشر، کینسر کے جیسے کولیسٹرول جیسے امراض پیدا ہو جائے گا. ایک اور کالر کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں اور گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. اچھا لائن میں ان کی کوئی خرابی ہے اس وجہ سے. جی جی فرمائیے. ہیلو. جی جی السلام علیکم. اچھا چلیں کل دوبارہ سے آپ رابطہ کریں کیونکہ آپ کی آواز ہمارے پاس جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں آئی, اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کی کال کو ڈراپ کیا گیا. دوبارہ سے آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ پروگرام میں ضرور شامل ہو سکیں گے. تو آپ نے بتایا کہ ادویات کے استعمال سے اور ہربل میڈیسن کے استعمال سے آپ مستقل جو ہے وہ جان چھوٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی اور بریک کے بعد جو سلسلہ ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور جناب بات ہو رہی تھی مختلف بیماریوں کے حوالے سے, اور جو جدید طریقہ علاج ہے اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات ہے. جڑی بوٹیوں کے ذریعے جو علاج ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو افاقہ ہو رہا ہے اور لوگ اس طریقہ علاج کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں, اور اسی حوالے سے سوالات جو ہے وہ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی کے اوپر پروگرام میں گفتگو کی جائے. اب جناب گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے گا, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ پیکیجر معزز مہمان تشریف فرمائیں, ان کے حوالے سے وہ دکھا دیا جائے, پھر مزید اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی. دکھائیے. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں, آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. تو یہ جی معزز مہمان کے حوالے سے ایک پیکیج ہے, اس میں شوگر کے مرض کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس کا علاج ممکن بھی ہے اور محض 3 مہینے کے عرصے میں یہ علاج جو ہے اس سے آپ کو فرق پڑ سکتا ہے. جی اب ڈاکٹر فہیم صاحب یہ ذرا فرمائیے گا ابھی پیکیج کے حوالے سے. اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس چیز کو اجاگر کیا جائے, یہ بات سمجھائی جائے کہ جو شوگر کا مرض ہے جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لا علاج ہے, یہ بات درست نہیں ہے. فرمائیے گا. دیکھیں یاسر بھائی, بات یہ ہے کہ ہم میری گفتگو جتنی بھی بات ہوتی ہے اس کا محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہوتی ہے, جو میں نے ابھی پہلے بھی آپ لوگوں کے گوشت گزار کی اور ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کروں گا کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بیماریوں کا علاج بیماری سے پہلے دنیا میں اتار دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. کوئی 2-3 سال سے تو ہم یہاں پر مارننگ شو میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں, لوگوں کے فیڈ بیکس بھی آتے ہیں, کمنٹس بھی آتے ہیں اور رزلٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو شوگر کا مرض بہت سارے طریقوں سے اس کا علاج ممکن ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج صرف ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے پاس ہے. آپ غذا سے بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں. آپ اپنی لائف اسٹائل چینج کر کے بھی ڈائبٹیز کا علاج کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی جو غلط غذاؤں کے استعمال, وقت پہ نہ سونا, سی این ایس کی ڈسٹربنس یا پھر آپ کے والدین کی طرف سے آپ کو بیماری ملتی ہے جو کہ شوگر کا مرض کہلاتی ہے. تو الحمدللہ جب ہم اس کا علاج کرتے ہیں یہ ٹریٹیبل ہے اور بہت اچھے ریزلٹس کے ساتھ اس کا علاج بھی ممکن ہوتا ہے. اور نہ صرف ہم گلوکومیٹر کے اندر عوام کی شدید خواہش پہ شوگر کنٹرول دکھاتے ہیں, بلکہ الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مریض اپنی تصویر لے لے اور وہ تصویر 15 دن مہینے بعد اپنی پرانی تصویر دوبارہ اس سے میچ کرے, وہ کرنٹ تصویر لے لے, انشاءاللہ اس کو رزلٹ مل جاتے ہیں کہ اس کے چہرے پر شادابی آنے لگتی ہے. ہارڈ ورکنگ اپنی فیملی کے لیے, حصول رزق حلال کے لیے جو ایک کوششیں ہوتی ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں. بندہ زیادہ ٹائم اپنے کام کو دے پاتا ہے, اپنی فیملی کو دے پاتا ہے, ازواجی زندگی بہتر ہو جاتی ہے اور والدین نہ بننا جو ہے وہ. میں اس کی طرف آتا ہوں ذرا, یہ ایک بڑا حساس موضوع ہے. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
اچھا چلیں، یہ انفرٹیلیٹی کی آپ نے بات کی، اب یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے. شوگر کے مرض میں جو مبتلا لوگ ہیں یقیناً ان کے ساتھ تو یہ پرابلم ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑی تیزی سے اس کے جو مریض ہیں یا اس میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے کہ شوگر کے ٹاپک کو میں کمپلیٹ سب سے کر کے. پہلے جی تو ایک اس حوالے سے ایک بڑی غلط فہمی کو دور کروں ضرور گا ضرور. کہ مرد ہمارے جو میلز ہیں ان کو ایک غلط پٹی پر چڑھا دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے بہت زیادہ کوئی اس طرح کا استعمال کیا ہے اپنے بچپن کے، جو ایک لکھا ہوتا ہے حکماؤں حضرات کی دیواروں پر اور بورڈ پر کہ جی بچپن جی کی جی غلط جی. کاریاں، اب ہم وہ کیا غلط کاریاں یہ دیکھنے والے سب سمجھ گئے ہوں گے. جی ایک فیملی پروگرام ہے، مگر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس نام پر جو بیچا جا رہا ہے ڈر، جی وہ جو غلط دواؤں کا استعمال ہے اس نام پر، وہ اصل بیماری پیدا کر اصل رہا ہے. بیماری ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے آپ کو زندگی بھر باپ نہیں بن سکیں گے یا یہ ممکن ہے بالکل. مگر وہ آپ کے ذہن میں ایک رانگ نمبر ڈال دیا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے. تو ایک تو ماحول معاشرہ اس طرح کا، پھر یقیناً ایک غلط استعمال اور غلط، یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کہتا ہے کہ جلد سے جلد شادیاں کر دیے جائیں، بچیوں کی بھی جی بچوں جی کی بھی. اب غلط استعمال تو ہونا ہی نہیں چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، مگر ضروری نہیں ہے کہ کسی نے بھی غلط استعمال کیا تو وہ پھر کسی قابل ہی نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو ادویات جو ڈر کی وجہ سے جو پھر فیک ادویات یوز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وقتی طور پہ ایک پاور بوسٹ ادویات ہوتی ہیں، وہ آپ کو اندر سے ختم کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کے زبردستی ایک نظام کو انہانس کر دیتی ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار میں فٹ ہو گیا ہوں، مگر ان دواؤں کے آپ عادی ہو جاتے ہیں اور وہ انفرٹیلیٹی کی بہت بڑی وجہ ہے. دوسری بڑی وجہ ہارمونل ڈس آرڈر ہے، جو کہ آپ کے غلط لائف اسٹائل، غلط وقت پہ نہ سونا، اچھا کھانا نہ کھانا پینا، اور آپ کا یہ پکوان تیل بناسپتی گھی کا استعمال، اور جو آپ کے رکھے ہوئے فوڈس ہوتے ہیں جو کہ ٹین پیک کے اندر بھی اب جی جی مارکیٹس جی میں جی اویلیبل ہو گئے کہ آپ پریزرویٹیو. آج حلیم جو ہے وہ 6 مہینے سال بعد بھی کھا سکتے ہیں گرم کر کے، اور اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے. تو ان چیزوں سے احتیاط آپ کو کرنی ہوگی. فارم کی مرغی جو کہ چکن ہے کہ بہت جلدی وہ گرو کر جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 14 دن کے اندر وہ ایک چوزے سے 1.5 سے 2 کلو کی مرغی تیار ہو جاتی ہے. اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے جب آپ احتیاط کریں گے. ایک اور چیز بتاؤں کہ علاج کرا رہے ہوتے ہیں ہمارے دوست احباب، مگر انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے سائیڈ ایفیکٹ یا بری چیز کیا ہے. جی سگریٹ نوشی سب سے بڑی وجہ ہے انفرٹیلیٹی کی مردان کے معاملات میں. بالکل صحیح. تو یہ جو آپ لوگوں کو بے وقوف لوگ بنا رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، آپ کو پرہیز نہیں بتا رہے، آپ علاج کرواتے جا رہے ہیں اور فائدہ نہیں ہو رہا، جی اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اس کا پرہیز جب تک نہیں کریں گے، صحیح دوائیں نہیں کھائیں گے، بہی کے مربے جیسی چیزوں کا استعمال کریں جس میں زعفران بیری کے شہد کے ساتھ، میں ذاتی طور پہ بھی اپنا تیار کرتا ہوں نا، آپ خود گھر پہ تیار کر لیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یوٹیوب تو آج کل لوگوں کو بڑا بڑا ڈاکٹر کنسلٹنٹ بنا دیتا ہے. تو بہی کا مربع تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا کیسا تیار ہوتا ہے. بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب لوگوں کو یوٹیوب پہ بھی ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں پروگرامز اتنے سارے ہیں کہ اس کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹوٹکا دے رہا ہے اور علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جی جی اس فرمائیں. بات کو آگے جی بڑھاؤں جی گا. ضرور. یقین کیجئے کہ آپ کے جتنے دوست احباب یوٹیوبرز ہیں ان سے کبھی اکیلے میں مل کے پوچھیں، جو راز کی بات ہے وہ کوئی بھی نہیں بتاتا، نہیں بتاتا. اور بات کو اس طرح گول مول کر کے گھما دیا جاتا ہے. یا نسخہ جات میں نے دیکھے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں ایک آدھ نسخے کا زبردستی اضافہ کر دیا جاتا ہے ایک آدھ آئٹم کا، کہ وہ جیسے ہی وہ استعمال ہو تو اس کے وہ رزلٹ نہیں آیا، اور پھر اینڈ میں وہ آپ کو یہی بولے ڈاکٹر صاحب ہم سے تو تیار ہوا نہیں، آپ ہی بھیج دیں بنا کے. تو بہتر یہ ہے کہ ان صاحب سے ڈائریکٹ آپ رابطہ کریں، ورنہ بنا کے آپ وقت ہی ضائع کریں گے. ایسا ہی گھروں میں آگ لگ جاتی ہے کیونکہ کشتہ ذات جو آپ تیار کرتے ہیں چیزیں، اس کی تیاری کا ایک پورا نظام ہے، میکینزم ہے. آپ وہ خود تیار کریں گے، جو حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے کہ اس کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے، اس کا ٹمپریچر ہونا چاہیے، اتنا محل وقوع اس کا ہونا چاہیے. اچھا ایک اور چیز جو میں آپ سے ہی گفتگو کے دوران ہی میں نے جو ہے وہ سیکھی ہے، مجھے سمجھنے کا موقع ملا کہ کم لوگ جانتے ہیں کہ جڑی بوٹی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے اور اس کو کس ٹائم پہ اگر توڑا جائے تو وہ اس کی افادیت آپ کو اس سے مل سکتی ہے، ورنہ وہ بھی زائل ہو جاتی ہے. سر ایسا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک وبا چلی تھی آج سے کوئی 2-3 سال قبل، تو سنا مکی کو بہت زیادہ یوز کیا گیا، اور وہ پہلے تو بڑا شور مچا، بعد میں کمپلین یہ آئی کہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. تو وہ یہی وجہ تھی. ہر چیز کی ایک ترتیب ہے. آپ ہربل ہلز کلینک آئے، میں نے مورنگا لگایا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے. اپنے پاس، اس کو مخصوص انداز سے ہم پانی دیتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں.
اور اس کے جو ادویات کی استعمال کا مورنگا ہے، اس میں اگر مجھے پھول استعمال کرنے اس کا پھل استعمال کرنا ہے تو اس کے درخت میرے الگ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور جو میں ادویات کے لیے اس کے پتے استعمال کرنے ہیں تو وہ آپ دیکھیں میں نے درخت تیار کر کے جڑ سے کاٹ دیا وہ درخت، بالکل ٹھیک ہے، جڑ سے نہیں کاٹا یعنی نیچے سے ہاں کاٹ نیچے دیا۔ سے کاٹ دیا، اب اس کو کیا ہے کہ ہر 15 دن کے اندر اس میں کوپلیں پھوٹتی ہیں، وہ تازہ تازہ ہاں پتے آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس سے ہم دوا تیار کرتے ہیں۔ ہمیں پھول اور اس کا پھل چاہیے ہوتا ہے، وہ بڑے درخت سے ہمیں مل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے تو نسخے جات تو لکھے ہوئے مل جائیں گے بڑی بڑی کتابوں میں، مگر یہ 99.99% کتابوں میں نہیں لکھا کہ اس بوٹی کو آپ نے بچپن میں توڑنا ہے، جوانی میں توڑنا ہے، بڑھاپے میں توڑنا ہے، اس پہ کتے بلی نے پیشاب کیا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے، دھوپ میں یہ کس طرح سکھانا ہے، چھاؤں میں کس طرح سکھانا ہے، گٹر کے پانی کی ہے تو کیا کرنا ہے، کھارے پانی کا ہے تو کیا کرنا ہے، کس میلے وقوع سے یہ لینا ہے، کہ آپ کے مورنگا کے بھی الگ الگ مزاج ہے، سندھ کا الگ ہے، پنجاب کا الگ ہے۔ جی اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آج کل پھلوں کا بادشاہ مینگو آپ دیکھ رہے ہیں، وہی انور اٹول ہے، سندھ کا الگ ذائقہ ہے، پنجاب کا الگ، بالکل ایسا ہی، وہی چوسا ہے، سندھ کا الگ ذائقہ ہے، پنجاب کا الگ ذائقہ ہے۔ تو یہ صرف ذائقہ تو ہم محسوس کر رہے ہیں، اس کی افادیت، اس کے ریزلٹس بھی اندر چینج ہوتے ہیں۔ چینج ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی مورنگا سے تھوڑی سی اور بات آگے لے جائیے، اب آپ نے کیونکہ تذکرہ چھیڑ ہی دیا ہے، اب وہ میں یوٹیوب کے اوپر ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج، اب آدھی قوم جو ہے وہ مورنگا کے اوپر لگ گئی ہے، اب تو ماشاءاللہ وہ کیپسول بنا بنا کر بیچنا شروع کر دیے ہیں، وہ اس قدر اس کی وہ ہے اور تیزی سے وہ بک رہا ہے کہ چند تو ہمارے دوست بھی ہیں جو فارما انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا یار یہی کام شروع کیا جائے، مورنگا کے کیپسول بیچے جائے، حقیقت کیا ہے فرمائیں؟ ڈر اور شہرت بکتی ہے سر۔ بات یہ ہے کہ مورنگا کبھی سنگل یوز نہیں ہوتا، مورنگا کا بے دریغ استعمال نہیں ہوتا، یہ تیسرے درجے کے اندر گرم اور خشک ہے، جی اور یہ خشکی پیدا کر دے گی، کینسر پیدا کر دے گا مورنگا کا زیادہ استعمال، بتائیں، بواسیر کر دے گا، جس نام سے یہ حکیم زندہ ہے نا، یہ جو پائلز کا ایشو ہے تو یہ کاز کرتا پیدا کر دے گا، کیونکہ گرمی اور خشکی جب پیدا ہوگی تو آپ ایک جو مردانہ کمزوری والا معاملات ہے وہ بھی معاملات انفرٹیلٹی کے بھی آ جائیں گے، کیوں خشکی پیدا کرے گا۔ جی اب آپ کا جو لعاب ہے، جو چیزیں ہیں جس کی موٹیلیٹی کے حوالے سے جو ایک اسپمز ہیں اس کی کوانٹٹی کو کم کر دیتا ہے، تو اس کا ہم بھی بڑا ہی سلیکٹیولی استعمال کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی ہر دوا کے اندر مورنگا مورنگا مورنگا، یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی ٹیبلٹس میں بنواتا ہوں اور سارا را مٹیریل میں خود دیتا ہوں، وہ پورے مہینے میں ہمارے پاس 30 بوٹلز بھی نہیں جاتی ہوں گی، جبکہ اگر میں شوگر کی ادویات کی بات کروں تو کوئی کم سے کم ہماری ایک ہفتے کے اندر 10,000 کیپسولز جو تیار ہوتے ہیں ان کی کنزپشن ہے، اور جس میں فلیکچویشن آتی رہتی ہے اور بڑھتے رہتے ہیں، کوئی گریجولی بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ رزلٹ اچھا آ رہا ہے، تو یہ کوانٹٹی کا میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ تو اگر مورنگا اتنا فائدہ مند ہوتا تو صرف ڈاکٹر فہیم پورے مہینے میں 100-200 کیپسول یا ٹیبلٹ نہیں بیچ رہا ہوتا یا مریضوں کو نہیں دے رہا ہوتا، یعنی ہم دیکھیں تو کہاں ایک ہفتے میں 10,000، مہینے میں 40,000، اور کہاں صرف 200 ٹیبلٹس۔ تو یہ کسی بھی چیز کا بے دریغ استعمال کہ ہمارے ہاں لوگ، میں آپ کے اس سوال کو کنیکٹ کروں گا اس سے کہ کلونجی کے حوالے سے بہت بڑا دھوکہ اور جھوٹ ہے کہ قرآن میں کہتے ہیں کہ کلونجی کا ذکر ہے، مجھے نہیں ملا، ایک مشابہت جو دی گئی ہے وہ کالی مرچ کے حوالے سے ہے، مگر وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح میتھی دانہ کلونجی ہم بھگو کے پی لیتے ہیں تو ہمیں وہ جامن کی گٹلی شوگر کے مریض کے لیے، بھنڈی کا پانی اور بھنڈی کے بیج اور کریلے کا پانی اور نیم کی گٹلیاں اور نیم کے پتے، خدا را میں اس پہ ایک حدیث شریف کو اکثر کوٹ کرتا ہوں، دوبارہ کوٹ کروں گا، بہت ضروری ہے کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوا کی ماہیت نہ جانتا ہو، یعنی جڑی بوٹیاں نا، بالکل صحیح ان بات کی ماہیت مزاج نہ جانتا ہو، مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور جو جسم کے اعضاء کے بارے میں نہ جانتا ہو، دل جگر گردہ پھیپھڑا کدھر ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، اب وہ گوگل میپ تو نہیں لگا سکتے نا باڈی کے اندر کیا ہے، کرنٹ لوکیشن آف یور ہارٹ، کرنٹ لوکیشن آف یور لنگس، تو بات پھر نکلے گی تو دور تک جائے گی۔ ٹھیک تو ہے، آپ جب تک جسم کی ماہیت، پوری آپ کی باڈی، دوا کی ماہیت جسم کے اعضاء کے بارے میں نہ جانتا ہو، ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کیا ہے، آکسیجنیٹڈ بلڈ کیا ہے، آپ کے پورے آرٹری وینس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہو، بلڈ سرکولیٹری سسٹم کا نہیں پتا ہو،
ڈائجسٹو سسٹم کا نہیں پتا ہو، ریسپائریشن کا نہیں پتا ہو، تو آپ کیسے کسی کو تھڑے پہ بیٹھ کے پان کے کیبن پہ بیٹھ کے مشورہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. بالکل یہی ہمارا پیغام ہے. ہم بار بار اسی بارے میں بات کرتے ہیں اور اسی موضوع پہ ہماری گفتگو زیادہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ دوا کی، یعنی کہ جیسے بھی بات ہوئی جڑی بوٹیوں کے بارے میں، نہ جانتے ہیں، ان کی میت کے بارے میں اور ان کی جو حیت ہے، جو ان کا مزاج ہے، آپ بالکل بھی اس کو جو ہے وہ کسی کو تجویز نہیں کر سکتے. خواہ کوئی بھی چیز ہو، سوشل میڈیا سے آپ نے محتاط رہنا ہے. اور ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں. آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کو یوٹیوب چینل بھی ملے گا اور دیگر بھی چیزیں ہیں اس حوالے سے ملیں گی، تو ضرور اس کا مطالعہ کریں. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش ڈاکٹر فہیم صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور پروگرام کا وقت یہاں پہ اب کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.